ملک پاکستان ہمارے پاک نبی کا انعام ہے. بولیے یہ ہمارے پاک نبی کا انعام ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ سارے ملکوں کو کوڈ ملے ہوئے ہیں. کسی کا کوڈ 91 ہے یہ انڈیا کا، اور کسی کا 82 ہے، کسی کا 81 ہے، کسی کا +1 ہے امریکہ کا. لیکن ہمارا کوڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا کوڈ ہے 92، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابجد کے مطابق اسم محمد کے عدد بھی ہیں 92. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راز محمدیت پاکستان میں کار فرما ہے، اور سرکار دو عالم کا فیض پاکستان میں سرایت کر چکا ہے. اور یہ تو میں نے ایک محبت کی بات کر دی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان وہ دھرتی ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ جس دھرتی پہ ہم کھڑے ہیں، میرے پاک نبی تاجدار ختم نبوت کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں. یہاں حضور کی خاص نظر کرم ہے. میں یہاں ایک حوالہ گولڑا شریف کے احباب کا دینا چاہتا ہوں. حضرت بابو جی غلام محی الدین گولڑوی، جو حضرت اعلیٰ گولڑوی کے فرزند ارجمند ہیں، اور میں آج یہاں کھڑا ہوں. انجمن غلامان سیدہ زہرا کا پلیٹ فارم بھی ہے، اور مرکزی سیرت کمیٹی کا پلیٹ فارم بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت گولڑوی سے ہمیں بڑی خاص نسبت ہے. آپ کا میں نے انٹرویو پڑھا جو 1989 کے ضیاء حرم میں شائع ہوا، میرے پاس اس کا نسخہ موجود ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت پاکستان کی بات چل رہی تھی، اس وقت حضرت بابو جی خلیفہ تھے گولڑا شریف میں. تو فرماتے ہیں میں نے قائد اعظم کو دیکھا نہیں تھا، ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا، سنا تھا کہ ان کی داڑھی نہیں ہے اور وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، وہ انگریزی بولتے ہیں. تو میرے دل میں ان کے بارے میں تھوڑا میل سا چلا گیا. میں نے کہا یہ کیسا ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے، جس کی زبان انگریزوں کی زبان ہے، جس کا لباس انگریزوں کا لباس ہے. تو میں نے ان کے بارے میں اپنے تصورات کو تھوڑا سا بدل لیا. انہی دنوں میں میری حاضری اجمیر شریف میں ہوئی، اور حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں حاضر ہوا. وہاں گولڑا شریف کے آنے والوں کو ایک کمرہ الاٹ ہوتا، تو وہاں میں آرام کر رہا تھا. رات کو خواب میں مجھے ایک منظر دکھایا گیا. ایک کمرہ ہے، اس میں سبز رنگ کی لائٹ جل رہی ہے، ایک ٹیبل ہے، سامنے چیئر ہے، اور اس کرسی پہ سید المرسلین خود تشریف فرما ہے، حضور جلوہ فرما ہے، اور سرکار دو عالم کے چہرے کی رونق سے پورا کمرہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے. میں بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہوں، اور ایک سرخ رنگ کی فائل اس ٹیبل کے اوپر پڑی ہے، اور حضور فرماتے ہیں محمد علی جناح کو اندر بلاؤ، محمد علی جناح کو اندر بلاؤ. تو میں نے دیکھا کہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک بابو اندر داخل ہوا، اور سرکار دو عالم کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. تو حضور نے وہ فائل اٹھائی، اور فائل اٹھا کے فرمایا محمد علی پاکستان کی فائل میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، محمد علی جناح پاکستان کی فائل میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. کہتے ہیں میں صبح اٹھا، ناشتے کے اوپر اخبار میرے سامنے آیا. اس اخبار کے پہلے صفحے پہ محمد علی جناح کا فوٹو لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ تو وہی نوجوان ہے جس کی زیارت مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں کروائی گئی، جس کو پاکستان کی فائل حوالے کی جا رہی تھی. تو پتہ چلا یہ پاکستان ہمیں خود نہیں مل گیا، یہ بارگاہ خدا سے ملا، بارگاہ مصطفیٰ سے ملا، اور بنانے والے لوگوں کا انتخاب بھی حضور نے فرمایا اور ان پہ نظر کرم فرمائی. یہی وجہ ہے جب پاکستان بن رہا تھا تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، پیر آف مانکی شریف، اور بڑے بڑے جو مشائخ تھے وہ قائد اعظم کے دائیں بائیں کھڑے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے اگر آپ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں یہ نعرہ بھی آج میرے ساتھ مل کے اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں لگاؤ. میں کہتا ہوں اولیاء کا ہے فیضان، تم کہو پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، اور یہ کشمیر بھی اولیاء کا فیضان ہے، خطہ کشمیر بھی اولیاء کا فیض ہے، خطہ پاکستان بھی اولیاء کا فیض ہے. اور یہ وہ دھرتی ہے
جس کے چپے چپے پہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص نگاہ کرم ہے۔ ابھی جو معاملہ ہوا جسے بنیان مرصوص کا نام دیا گیا پاکستان میں اور ہمارے اس پورے علاقے خطہ آزاد کشمیر میں، صورتحال بڑی گمبھیر تھی، ہماری صفوں میں دراڑیں پڑ چکی تھیں، ہم دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف غیظ و غضب بڑھتا چلا جا رہا تھا، افواج پاکستان کے بارے میں لوگوں کے نظریات بدل رہے تھے اور خانہ جنگی شروع ہوا چاہتی تھی۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہتا تو 10 سالوں کے بعد، 5 سالوں کے بعد اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں خانہ جنگی کروا دی جاتی، دراڑیں پڑ جاتی، کوئی شاید پھر ایک حصے کو ہم سے بکھرا کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن کبھی کبھی امتحان آتے ہیں، وہ امتحان پھر سے ان دراڑوں کو بھر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو 10 مئی کا دن آیا جسے بنیان مرصوص کا نام دیا گیا، اس نے ٹوٹی ہوئی ملت کو پھر سے جوڑ دیا، اس نے دلوں سے بغض کو نکال دیا اور ہم سب کو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا کر کے رکھ دیا۔ تو اس پہ بھی ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات سے نمبر نکال کے ہم اس سے عقیدے ثابت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں عقیدے واضح طور پہ ثابت ہیں، ہمیں اپنی طرف سے کوئی چیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بنیان المرصوص کے حوالے سے ایک سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہوگا، اللہ کی طرف سے کچھ اشارے بھی ہوتے ہیں۔ جس مسجد کو مظفر آباد میں ٹارگٹ کیا گیا، میرے اطلاع کے مطابق وہ مسجد بلال ہے، اور اس کا چھت تباہ ہوا اور اس کے منبر کے اوپر یہی والی آیت لکھی ہوئی تھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اور وہی نام ہمارے جنرل صاحب نے منتخب کیا، فجر کی نماز کی امامت خود کی، پھر فجر کے اس وقت کو حملے کے لیے منتخب کیا جس کے بارے میں قرآن فالمغیرات صبح کا اشارہ دے کر قسم اٹھاتا ہے کہ ان مجاہدوں کی قسم جو فجر کے وقت حملہ کرتے ہیں اور دشمن پہ ڈٹ کے اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو نام قرآن سے آیا اور حملے کا وقت بھی قرآن و سنت سے آیا، اور پھر بنیان مرصوص یہ جو نام ہے، اس کے بنیان کے لفظ کتنے ہیں؟ 5۔ بولیے کتنے ہیں؟ 5۔ اور مرصوص کے حرف کتنے ہیں؟ 5۔ 5 اور 5 جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 10۔ تو حملہ 10 کو ہوا، اور بنیان میں نقطے 5 ہیں، مطلب 10 مئی اور 5 کو 5 سے ضرب دیں تو 25 بنتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیان مرصوص میں اس دن کی پوری تاریخ بھی موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمارے لیے چن رکھا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا کرنا تھا، یہ فتح اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی۔ اور میں اپنے جنرل صاحب کو آج کی اس کانفرنس سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو مبارک ہو، آپ پاکستان اور آزاد کشمیر اور اس پورے خطے کے فیلڈ مارشل بن گئے۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہم کل بھی، میرے پیر و مرشد حضرت پیر کرم شاہ صاحب کا مشہور جملہ ہے، وہ فرماتے تھے ہماری وفاداری کے 2 معیار ہیں۔ بولو، ہماری وفاداری کے 2 معیار ہیں۔ ہم اس کے وفادار ہیں جو اسلام کا وفادار ہے، ہم اس کے وفادار ہیں جو پاکستان کا وفادار ہے۔ اسلام کا بھی وفادار ہو، پاکستان کا بھی وفادار ہو، اور جو پاکستان سے دشمنی کرے کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اسلام کے بھی وفادار ہیں، ہم پاکستان کے بھی وفادار ہیں، اور ہم جنرل صاحب سے یہ کہتے ہیں جناب آپ پاکستان کے فیلڈ مارشل تو بن گئے، اب ذرا فلسطین میں تڑپتی ہوئی لاشوں کو بھی دیکھو، وہاں کٹتے پھٹتے جسموں کو دیکھو، وہاں زندہ جلائے جانے والے بچوں کو دیکھو، وہاں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھو، وہاں مسمار ہونے والے محلوں کو دیکھو، کچھ نظر کرم ادھر بھی کرو۔ تو میں پیشن گوئی کرتا ہوں، آج آپ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہو، کل آپ پوری امت کے فیلڈ مارشل بن جاؤ گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو پوری امت کا فیلڈ مارشل بنائے اور ان لوگوں کا درد محسوس کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکن یہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان نے یہاں بیٹھے بیٹھے اسرائیل کا بھی منہ بند کر دیا، کیونکہ ڈرون اسرائیل نے دیے انڈیا کو، اور وہ ڈرون ہمارے پاس بھیجے گئے اور ہماری افواج نے ان کے سسٹم کو لاک کر کے اسرائیل کو بھی یہ میسج دے دیا آج انڈیا کی باری ہے، ہاتھ کھڑے کر کے کہو کل انشاءاللہ تمہاری باری بھی آئے گی۔ اور یہ احادیث میں بشارت موجود ہے، اے ظالموں تم بچ نہیں سکو
کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمہیں نشانہ بنایا جائے گا، تمہاری باری بھی آئے گی۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے جب ہم امت مسلمہ کی فتح کو دیکھیں، ہم پاکستان اور کشمیر کی سربلندی کو دیکھیں۔